بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج ارادہ کیا تھا کہ ہم آج واٹر فال اہربل کی طرف رخ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو مناظر ہے وہ ہم قدرتی مناظر کو ہم دیکھیں گے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھی آئے ہیں کہ ان جگہوں پہ آنا کیا مناسب ہے اور ان جگہوں پہ آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ آپ اس میری کشادہ زمین کے اندر چلو پھرو اور اس میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی کس طرح تخلیق فرمائی۔ تو اگر ایک انسان صحیح نیت کے ساتھ کسی جگہ گھومنے کے لیے جاتا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خالق کائنات نے اس کائنات کی کس طرح تخلیق فرمائی، تو یہ ایک ٹھیک جذبہ ہے۔ اور جو ہم بار بار پڑھتے ہیں احادیث کے اندر، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو اخروی اعتبار سے ہو، اس کا سب سے زیادہ دخل جو اس کے اندر ہوتا ہے نیت کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان صحیح ارادے سے جاتا ہے ان جگہوں پر گھومنے کے لیے، اگر اس کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ معجور ہوگا، اس کو ضرور اس پر اجر مل جائے گا۔ کہ ایک انسان کو مشاہدہ کرنا چاہیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے، اس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر میں نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن چونکہ ان جگہوں پر جب اکثر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر وہ نیت کر کے یہی آتے ہیں کہ ہمیں وہاں اپنے ایمان کو داغدار کرنا ہے، اس لیے اکثر ان جگہوں پر آنے سے اب اعتراض ہی کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اب یہ مناسب نہیں رہتا ہے کہ ہم ان جگہوں پر جائیں۔ اگر کسی کو منع کرنے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے جذبات قابو میں نہیں آتے ہیں، وہاں سے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہم اسلامی تہذیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جگہوں پر آئیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑھوتری ایمان کا بھی سبب بنے گا اور ہمارے لیے اس میں اجر بھی ہوگا۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ کا کون سا پیغام رہے گا؟ نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہوتا ہے، اکثر اور بار بار یہی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ہمیں پہلے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقصد بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں آنے کے بعد یہ میری عبادت کریں۔ تو نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ اگر دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو گویا ہم نے اپنا مقصد پہچان لیا ہے، اور جس انسان کو اپنا مقصد معلوم ہوتا ہے تو وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو گویا ہم نے اپنا مقصد متعین نہیں کیا، ہم نے اپنا مقصد نہیں پہچانا ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد ہی معلوم نہ ہو تو وہ منزل مقصود پر بھی نہیں پہنچے۔ یہی گزارش ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا ضرور حساب دینا پڑے گا۔ تو جو بھی انسان کام کرے پہلے مد نظر رکھے کہ اس کا جب میں قیامت کے دن جواب دوں گا، کیا وہ جواب میرا صحیح ہوگا، وہ میرا جواب وہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم وہاں نیکی کرنے گئے تھے، گناہ کرنے نہیں گئے تھے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے باعث بڑھوتری ایمان ہے اور ہمیں یہی مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے ساتھ آپ نے مفید باتیں بیان کی ہے۔ ہم امید کریں گے کہ ناظرین انشاءاللہ ہم سبھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے یہ اس دنیا کے اندر ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر نجات فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔